السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 80، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورہ نصر اور حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول ہوا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی اندازہ لگایا کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور آپ جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔ دعوت دین مکمل ہو جانے پر رسول اللہ کے گفتار و کردار سے ایسی علامات ظاہر ہونے لگے کہ اب آپ اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں۔ مثلا رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اب اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ سفر 11 کے پہلے ہفتے میں آپ کے شہدائے احد کے پاس تشریف لے گئے اور اس طرح دعا فرمائی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، باخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی اور تم دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ رسول اللہ ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے آہستہ آواز سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن کا ایک بار دور میرے ساتھ کیا کرتے تھے اور اس سال 2 بار دور کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ محرم 11 رسول اللہ کو بخار آیا اور بڑھتا گیا۔ آپ کی علالت کی خبر جب مشہور ہوئی تو بعض مفسدوں نے سر اٹھایا۔ مسلمہ، طلحہ، خولد، اسود اور سجا بنت حارث نے الگ الگ نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح محمد رسول اللہ کامیاب ہو گئے اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کی صداقت پر ایک اور مہر کر دی اور یہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ ان میں مسلمہ کذاب یمامہ میں اور اسود بن کعب انسی یمن میں زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہی باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میری کلائی میں 2 کنگن سونے کے ہیں، میں نے ان کو نامطبوع سمجھ کر پھینک دیا اور اس خواب کی میں نے یہ تعبیر لگائی ہے کہ یہ 2 کنگن یہی دونوں کذاب یعنی صاحب یمامہ مسلمہ کذاب اور صاحب یمن اسود کذاب ہے۔ چنانچہ اسود کذاب آپ کی زندگی ہی میں ہی فیروز نامی ایک مرد مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسلمہ کذاب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وحشی قاتل حضرت حمزہ کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ وحشی کہا کرتا تھا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کو اور حالت اسلام میں ایک بدترین انسان کو قتل کیا۔ 29 سفر روز دوشنبہ کو آپ ایک جنازے کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے اور واپسی میں درد سر شروع ہو گئے۔ یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز۔ آپ کی بیماری کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ نے 11 دنوں تک نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ کو بلا کر چپکے سے کوئی بات کان میں کہا، وہ سن کر رونے لگی۔ پھر حضور نے ایک اور بات کہا جس کو سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ہم نے حضرت فاطمہ سے اس معاملے کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جس مرض میں میں مبتلا ہوں اس میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سن کر رونے لگی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے ان سب میں پہلی میں ہوں گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ رسول اللہ کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے اجازت مانگا کہ آپ کی ذمہ داری حضرت عائشہ کے حجرے میں ہو۔
آپ کے تمام ازواج مطہرات نے خوشی خوشی آپ کو اجازت دے دی۔ تب آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر حضرت عائشہ کی حجرے میں تشریف لائے اور زندگی کا آخری ہفتہ وہیں پر گزارا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض سے بوجھل ہو گئے اور آپ کا مرض سخت ہو گیا تو اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میری عائشہ کے گھر میں ذمہ داری کی جائے، تو سب نے آپ کو اجازت دے دی۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آنے کے لیے دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے اور آپ کے دونوں پیر مبارک زمین پر گھستے ہوئے جا رہے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان میں نکلے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک جب اپنے گھر میں آ چکے اور آپ کا مرض اور بھی زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا 7 مشقیں جس کے بند نہ کھولے گئے ہوں میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی۔ آپ ام المؤمنین حفصہ زوجہ نبی پاک کی مختصب میں پٹلا دیے گئے۔ اس کے بعد ہم سب آپ کے اوپر پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ بس تم تعمیل حکم کر چکے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ اس وقت آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا کی جائے۔ اور آپ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کے پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبرو کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو، لہٰذا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے ادا کر دیا۔ پھر آپ نے انصار کے متعلق وصیت فرمائی، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے لے لے۔ تو اس بندے نے کہا اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔ مذکورہ بالا وصیت وفات سے 5 روز قبل 4 شنبہ بدھ کی حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر رونے لگے اور فرمایا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو اسے کیا ہوگا، استغفر اللہ۔ رسول اللہ نے تو ایک بندے کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا کی زیب و زینت اختیار کر لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے لے لے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان، لیکن چند دن کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار دیا تھا وہ رسول اللہ ہی تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم اور ذی شعور تھے، اور وہ بات کو سمجھ کر رونے لگے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ مرض و وفات میں ایک روز حضور مسجد میں تشریف لائے، آپ کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ممبر پر رونق افروز ہو کر ارشاد فرمایا تم تمام لوگوں میں صحبت اور مال کے لحاظ سے احسان کرنے والا میرے ساتھ ابوبکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ سے بڑا زیادہ کوئی شخص نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو دوست بنانا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، لیکن اخوت اسلامی بہتر ہے مسجد میں جتنے دروازے ہیں ابوبکر کے دروازے کے علاوہ سب بند ہو جائیں، صرف وہی کھلا رہے۔ یمامہ و یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ رومیوں کو یہ گوارا نہ تھا کہ وہ اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کریں۔ اس کے زیر اثر علاقہ میں کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تو اس کی جان کی خیر نہ ہوتی، لہٰذا رسول اللہ نے اور آخری سفر میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی، جبکہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا بلکہ کا علاقہ اور فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روندا ہو۔ اس کاروائی کا مقصد
عرب قبائل جو رومیوں کے حدود میں تھے ان پر اعتماد بحال کرنا اور رومیوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نو عمری اور سپہ سالار کے باپ کے غلام ہونے کے سبب لشکر میں شمولیت میں کچھ تاخیر کی۔ آپ نے جب ان چمی گوئیوں کو سنا تو لوگوں کو بلا کر فرمایا، جب اس کا باپ سالار لشکر رہ چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ زید اول المسلمین میں سے تھے اور ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے، وہ میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ غیر جن کو اعتراض تھا وہ نادم ہوئے اور پھر بخوشی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرداری کو قبول کر لیا۔ بیماری کی حالت کے باوجود آپ نے اپنے دست مبارک سے اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا درست کر کے فوج کو روانہ فرمایا اور تمام جلیل و قدر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ابو بکر، عمر، عثمان غنی، علی اور عباس رضی اللہ عنہم سب کے سب اسامہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت بنا کر روانہ کیے گئے۔ آپ نے اسامہ کی اجازت سے حضرت عباس و علی رضی اللہ عنہما کو اپنی ذمہ داری کے لیے روک لیا اور بقیہ تمام صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل ہو کر مدینے سے روانہ ہوئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے مدینے سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا، چونکہ آپ کی طبیعت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی تھی، اس لیے اسامہ رضی اللہ عنہ کی فوج جرف میں خیمہ زن ہو گئی، کیونکہ لشکر اسلام کو آپ کے حکم کی تعمیل بھی کرنا تھا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار بھی کرنا تھا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ لشکر حضرت ابو بکر کے دور خلافت کی پہلی فوج وہی قرار پائے۔ مقام جرف سے ابو بکر رضی اللہ عنہما حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور پھر مقام جرف جہاں پر اسامہ کی فوج خیمہ زن تھی چلے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مقام جرف میں پڑے رہے اور رسول اللہ کی علالت کو دیکھ کر کوچ نہ کر سکے۔ آپ نے بھی اس حالت میں ان کو کوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور ماں لشکر ان کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز رکھا۔ وفات سے 4 روز پہلے یعنی جمعرات کو رسول اللہ نے لوگوں کو وصیت فرمائی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا اور وفود کو اسی طرح نوازنا جس طرح میں نوازتا تھا، انہیں صلہ اور انعام سے ضرور خوش کرنا، اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو ضرور روانہ کرنا اور انصار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کتاب و سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، عورتوں کا حقوق ادا کرنا اور غلاموں کے ساتھ نرمی برتنا۔ اسی دن جب کہ آپ سخت بیمار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر کافی تکلیف ہے اور ہمارے واسطے قرآن کافی ہے، جیسا کہ آپ فرما چکے تھے، لیکن لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ لوگ عمر فاروق کی باتوں سے اتفاق کر رہے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، اور آپ کو ان کی باتیں کرنے کی آوازیں ناگوار معلوم ہوئی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، فرمائیں۔ آپ نے کہا مجھ کو اسی حالت میں رہنے دو جس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔ اس وقت آپ کو سخت درد کی شدت تھی۔ اس دن مغرب کی نماز آپ نے پڑھا اور اس میں سورۃ المرسلات عرفہ پڑھی، لیکن عشاء کے وقت آپ کو مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی کیونکہ مرض کافی شدت اختیار کر گیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ نے غسل فرمایا اور اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اٹھ نہ سکے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا، دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر غسل فرمایا، لیکن دوبارہ بھی وہی بات پیش آئی جو پہلی مرتبہ پیش آئی تھی، یعنی آپ غسل کر کے اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ اس خدمت کو انجام نہیں دے پائیں گے، وہ رقیق القلب ہیں، اور آپ حضرت عمر کو امام مقرر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی امامت کریں گے۔ چنانچہ ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ رسول اللہ کی زندگی میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ سنیچر یا اتوار کو آپ نے طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی اور 2 آدمیوں کے درمیان چل کر مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا
اور ابو بکر امامت کر رہے تھے۔ جب ابو بکر نے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو نماز کی حالت میں ہی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے منع کر دیا، پیچھے نہ ہٹیں۔ جو لوگ رسول اللہ کو لا رہے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو۔ آپ کو ابو بکر کے پائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رسول اللہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے۔ اتوار کے روز رسول اللہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے پاس 7 دینار تھے، اسی بھی صدقہ کر دیا اور اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم ان ایام بیماری میں زیادہ تر آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کو تم پر چھوڑتا ہوں اور تم کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ کو میرے قریبی رشتہ دار غسلتے ہیں، میرا جنازہ میری قبر کے کنارے رکھ کر 1 ساعت کے لیے الگ ہو جانا تاکہ اللہ اور ملائکہ مجھ پر نماز پڑھ۔ بعد ازیں اگر وہ مجھ پر نماز پڑھنا پہلے میرے خاندان کا مرد نماز پڑھے، اس کے بعد عورتیں، بعد ازاں گربا گرگا وہ مجھ پر نماز پڑھے۔ اور 12 ربیع الاول شریف یہ 11 دوشنبہ کے روز نماز فجر کے وقت آپ پر سر پر پٹی باندھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور آتا دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن رسول اللہ سے منع کر دیا اور ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگوں کو تکبیریں سنا رہے تھے۔ بعد نماز آپ نے لوگوں کو کچھ وعظ و نصیحت فرمائی۔ جب آپ اپنی تقریر ختم کر چکے تو حضرت ابو بکر نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے آج آپ خوش و خرم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر آپ کو آج افاقے کی حالت میں دیکھ کر اپنے اہل و عیال کے پاس اپنے مکان میں چلے گئے۔ پھر دن چڑھے اور چاشت کا وقت آیا اور لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھنے لگی، آپ شدید کرب سے دوچار ہونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ چلا اٹھی کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت فاطمہ کو یہ بھی بشارت دی گئی کہ آپ رضی اللہ عنہ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ آپ نے حسن و حسین عنہما کو بلا کر بوسہ لیا اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی اور ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں بھی واضح و نصیحت کی۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ خدا کی نعمتوں میں سے مجھ پر سب سے بڑی یہ نعمت ہوئی کہ حضور انور نے میرے گھر میں میرے سینہ اور گرد کے درمیان میری باری میں وفات پایا۔ حضور مجھ سے سہارا لگائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے میرے پاس آئے۔ میں نے دیکھا کہ حضور انور کی نظر مسواک کی طرف لگی ہوئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کو مسواک کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے واسطے مسواک لے لوں؟ حضور نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ میں نے لے کر حضور کو دے دی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں میں کیا لیکن آپ سے کی نہ گئی۔ میں نے عرض کیا لائیے اس کو نرم کر دوں؟ حضور انور نے فرمایا اچھا۔ میں نے لے کر اس کو نرم کر کے حضور کو دیا۔ اس دن میرا اور حضور کا لعاب مخلوط بھی ہوا۔ آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، اس میں دستی مبارک ڈال کر پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ۔ واقعی نبوت میں سخت سکرات ہوا کرتے ہیں۔ اسی حالت میں حضور نے دستی مبارک اٹھا کر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کا اٹھا ہوا دست مبارک پست ہو گیا۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 بروز سوموار چاشت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 80۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔